آپ یقین مانیے یہ ہو کے رہے گا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ جھوٹی خبریں بتا بتا کے، الزام لگا لگا کے، کسی کو چکر دے دے کے، کسی کو تھانے میں پھنساتا تھا، کسی کو برادری میں جوتے پڑواتا تھا، کسی کو پنچایت کے اندر اس کا منہ توے سے کالا کرتا تھا۔ آج میرے دربار میں آ جا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، آج میرے دربار میں کھڑا ہو جا۔ زمین پر چلنے والے تو دور کی بات ہے، آسمان پر ذکر کرنے والوں کو بھی بولنے کا موقع نہیں ملے گا۔ الا من اذن، جس کو میں اجازت دوں گا۔ آج میری اجازت کے بغیر کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا، کوئی وہاں ہاں بھی نہیں کر سکتا۔ پروردگار عالم بلائیں گے، فرمائیں گے دنیا کے اندر کیا کرتوت کر کے آیا، دنیا کے اندر بتا کیا کر کے آیا، اپنی طاقت کے بل بوتے پہ کتنوں کی عزتیں اجاڑ کے آیا، کتنوں کے گھر اجاڑ کے آیا، کتنے باپوں کی پگڑیاں زمین پر پھینک کے آیا، بتا تو صحیح کتنی کوئی بیٹیوں کی عزت کے جنازے نکال دیے۔ کہے گا الہ العالمین، دنیا مجھے چودھری کا کرتی تھی، دنیا مجھے نمبردار کا کرتی تھی، دنیا مجھے ملک کمال کمبو ارائی کا کرتی تھی۔ الہ العالمین جس جگہ سے گزرا کرتا تھا، یہ سارے کے سارے کھڑے ہیں، ان سے پوچھ رہی ہے مجھے کر کے سلام علیکم کا کرتے تھے۔ جس جگہ جا کے میں کھڑا ہوا کرتا تھا، آج لوگ بیٹھے ہوئے جگہ چھوڑ کے مجھے بٹھایا کرتے تھے، کھانا جب کھلایا کرتے تھے، ڈش میرے آگے لایا کرتے تھے، دسترخوان پہ ابتدا میں کیا کرتا تھا، پھر آگے دنیا نہیں چلا کرتی تھی۔ میں تو بڑا صاف ہوں، دودھ کا دلہا ہوں، سفید کپڑا اتنا سفید نہیں جتنا میں اندر باہر سے سفید ہوں۔ اللہ فرمائیں گے فرشتو ہو، اس کی زبان باہر نکالو اور اس کی زبان پہ گانٹھ باندھو، گرا باندھو۔ الہ العالمین میرے یقین کر، اللہ فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا زبان نہیں بولے گی، ہاتھ کی ہتھیلیاں بولیں گی، پیر کے تلوے بول کے بتائیں گے رات کے اندھیرے میں کہاں جایا کرتا تھا۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، قیامت کا دن ہوگا، زبان نہیں بولے گی، انسان کی دائی ران بولے گی، یہ گوشت کا ٹکڑا بولے گا۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ کہے گا ہائے خرابی، ہائے میرا بیڑا غرق ہو گیا، یہ گناہ تو میں نے پردے ڈال کر، یہ گناہ تو میں نے دروازے بند کر کے، یہ گناہ تو میں نے روشن دان پہ پردہ ڈالا، 0 میٹر 0 والا بلب بھی میں نے بجھا دیا۔ ہائے اس گناہ کا تجھے کیسے پتہ لگا؟ عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا تجھے شرم ہی نہیں آتی، تجھے کس نے کہہ دیا تو اکیلا دل کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، آسمان کی بلندیوں پر تحت الثری میں جب تو اکیلا ہوتا تھا، تجھے پتہ ہی نہیں تیرے ساتھ میں ہوتا تھا۔ کرام الکاتبین، یہ 2 فرشتے کندھے پر تیرے بٹھا دیے گئے، نہ ان کی سیاہی ختم ہوگی، نہ ان کا قلم گھسے گا، نہ ان کا رجسٹر کے پیپر ختم ہوں گے، لکھ رہے دن رات لکھے گا، کتنے گھنٹے سویا، کتنی کروٹیں بدلی، کتنے خواب دیکھے، کتنا صبح اذان سن کے منہ پر رضائی ڈال لی، کتنا کہہ دیا شور ہو رہا ہے، ابھی سونے کا وقت تھا، مؤذن صاحب نے اذان شروع کر دی، فرشتہ لے دکھ رہا تھا، اور میرا بندہ جب تک میں تیرے سے سارا حساب نہ لے لوں میں تجھے یہاں سے قدم ہی نہیں اٹھانے دوں گا۔ آج میرے دوستو اپنی ذات کے لیے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے کسی جگہ 10 منٹ کھڑا ہونا پڑ جائے برداشت نہیں ہوتا، 50,000 کا سال کا دن ہوگا، بتاؤ اگر پروردگار عالم نے کھڑا کر دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اللہ کی جرا سے بچنا، اللہ کے سامنے گزرتے ہوئے خدا کی جرا سے بچنا۔ اے عائشہ اللہ کے سامنے سے جو گزر گیا
پروردگار عالم نے گزرتے ہوئے اسے دیکھ لیا اور دیکھ کے فرمایا رک جا، پہلے بتا یہ کام کیوں کیا تھا؟ عائشہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر پروردگار عالم نے پوچھ لیا جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا جنت میں ساتھ چاہتی ہوں۔ یوں نہیں فرمایا پردہ زیادہ کیا کر، یوں نہیں فرمایا راتوں کو لمبی لمبی تلاوت کیا کر، یوں نہیں فرمایا نمازوں کے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا کر، یوں نہیں فرمایا سارے مہینے کے روزے رکھا کر۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا تو جنت میں میری ساتھی بننا چاہتی ہے؟ کیا تو جنت کے اندر میری بیوی بننا چاہتی ہے؟ جیسے دنیا کی رونق ہے تو میرے گھر کی جنت میں میرے بستر کی رونق بنے گی۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کی جنت میں آپ کا سہارا بننا چاہتی ہوں۔ فرمایا عائشہ پھر اچھی طرح سوچ لے، اگر تو چاہتی ہے جنت میں تیرا میرا ساتھ رہے اس وقت تک تن سے کپڑے نہ اتارنا جب تک تیرے کپڑوں پہ پیمند نہ لگ جائے۔ آج گھروں کے اندر بنیادی مسئلہ یہ گرمی آ گئی کل کل بک بک ہو رہی ہے، ابھی تک گرمی کے کپڑے نہیں بنائے، سامنے والی لے آئی، آج اس کے آدمی نے 5000 روپے دیے تھے وہ بھی کپڑے لے آئی، پتہ نہیں میرے تو نصیب ہی پھوٹ گئے۔ حالانکہ الماریوں کے اندر میرے عزیزوں کپڑے بھرے پڑے ہیں، نصیب تیرے نہیں پھوٹے، نصیب تو اس آدمی کے پھوٹے جو بہاولپور کا رہائشی تھا۔ 2 دن پہلے موبائلوں پہ آیا، اخبار میں آیا، مکان کا کرایہ 17,500 روپیہ چڑھ گیا، رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا، بھلے والوں نے منہ موڑ لیا، برادری نے کہا بھی رمضان کا مہینہ نہیں آیا، روزے آئے پھر آنا تب زکوٰۃ دیں گے۔ اس آدمی کے گھر میں روٹی کوئی نہیں، گندم کا دانہ کوئی نہیں، بازار سے زہر لے کے آیا، پہلے بیٹا بیٹی کو زہر دیا، پھر بیوی کو زہر دیا، پھر خود زہر کھا کے دنیا سے رخصت ہوا۔ جنازہ اٹھا، لوگوں کی دھاڑیں نکل رہی تھی اور کہہ رہے تھے او لوگو یہ لوگ ایکسیڈنٹ سے نہیں مرے، بھوک کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو گھی والی کھا کے خدا کا شکر نہیں کرتا، تو پراٹھے کھا کے خدا کا شکر نہیں کرتا۔ میرے عزیزو آج صبح جب آنکھ کھلی اس وقت سے لے کر ابھی سونے سے پہلے تک ایمانداری سے بتاؤ کتنا پانی پیا، کتنے لیٹر؟ 1.5 لیٹر کی منرل واٹر کی بوتل 60 روپے کی، موٹر وے پہ 100 روپے کی ملتی ہے۔ میرے عزیزو کتنی پانی کی بوتلیں پی لی، کتنے مشروبات پی لیے، کتنی روٹی کھا لی، کتنا سالن کھا لیا، کتنے سانس لے لیے۔ ایک ہائی فائی ڈاکٹر بیٹھے تھے، کہنے لگے مولانا 2 نالیاں سانس کی، ایک نالی خوراک کی، ایک نالی سانس کی، دونوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے دونوں پہ اندر فرشتہ کھڑا کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر! یہ دانت کیا کام کرتے ہیں؟ یہ دانت چکی کا کام کرتے ہیں۔ انسان نے لقمہ منہ میں لیا، یہ ہونٹ جڑ گئے، ہونٹ کھلے بھی ہیں، دانتوں کے اندر لقمہ چلا گیا، جب تک اچھی طرح ریزہ نہ کر دیا یہ پیچھے تلوہ ہے، بیٹ کا کام کرتا ہے۔ زبان نے گیند کی طرح یہ لقمہ اندر کیا، تلوے نے یوں بیٹ کی طرح کام کیا، یہ لقمہ حلق کے اندر پہنچایا۔ سانس کی نالی کھلی تھی، خوراک کی نالی کھلی تھی، فرشتے کے ہاتھ میں ایک سلوب تھا، جھلی سی تھی۔ جب لقمہ تلوے سے اندر آیا فرشتے نے سانس والی نالی پر یوں خول چڑھا دیا، لقمہ پھسل کے خوراک والی نالی کے اندر چلا گیا۔ اب اسے سانس کی ضرورت پڑی، فرشتے نے یوں کر کے خول اوپر کر دیا، سانس لیا، روٹی چبانے لگا، پھر خول نیچے کر دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون سی اللہ کی تو نعمت کو جھٹلائے گا؟ روٹی کا لقمہ اندر چلا گیا، بوٹی کھا لے تیری مرضی، مچھلی کھا لے تیری مرضی، بٹیر تیتر کھا لے تیری مرضی، روٹی چلی گئی، بوٹی اندر چلی گئی۔ مجھے ایمانداری سے بتا یہاں تو نے یہاں تک جاتے دیکھا، پھر اندر پہنچانے والا کون ہے؟ ادھر پیشاب کی تھیلی، ادھر پخانے کی تھیلی، ادھر فاسد مادوں کی تھیلی، ادھر خون کی تھیلی۔ ایمانداری سے بتا پروسیس کا اندر عمل کرنے والا کون ہے؟ اور 200 میٹر گاڑی چلے تمہارے رام کے چٹھے والے روڈ
روڈ پر میرے عزیزوں اگر گاڑی موٹر سائیکل ادھر سے جائے گھر سے پائپ لائن لے گا پانی کا پریشر لگائے گا جب تک گاڑی نہیں دھوئے گا اللہ غنی تیرا بیٹھنے کو دل نہیں کرے گا مجھے ایمانداری سے بتا اس مشینری کی صفائی کون کر رہا ہے ایمانداری سے بتا اس مشینری کو تیل کون دے رہا ہے اس کے نٹ بولٹ کو کون کس رہا ہے تو نے لقمہ کھایا معدے نے اپنا کام کیا جگر نے اپنا کام کیا دل نے اپنا کام کیا پھیپڑوں نے اپنا کام کیا گردوں نے اپنا کام کیا مسانے نے اپنا کام کیا تلی نے اپنا کام کیا بڑی آنت نے اپنا کام کیا اتڑیوں نے اپنا کام کیا تو نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وعلا برکت اللہ ادھر تیری مشینری حرکت کے اندر آ گئی جب تو نے کھانے کے بعد الحمدللہ رب کعبہ کی قسم ہے پروردگار عالم نے جیسے گاڑی ورکشاپ میں دھوتے ہو اللہ نے اندر کے سارے اعضاء کو ایسے دھو کے رکھ دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں نے کیا دیکھا فلانے صاحب کی مکان کی بیٹھک ٹوٹ گئی مزدور لگے ہوئے ہیں میں نے کہا میاں حاجی کیا بات ہے بیٹھک کیوں توڑ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے ویلا بیٹھا رہتا ہوں چلو میں اپنی بیٹھک میں دکان بنا لوں دل لگا رہے گا ٹافیاں مچھیاں بسکٹ لا کے رکھ لوں گا میرے عزیزوں دکان لگائے گا لاکھوں کا مال ڈال لے گا اگر اس دکان کے آگے شٹر نہ ڈالے دنیا اسے نکمہ کہے گی دنیا اسے بے وقوف کہے گی بازار جائے گا شٹر لے کے آئے گا پھر دائیں بائیں شٹر اوپر نیچے کرنے کے لیے اسے ہاتھ کا سہارا لینا پڑے گا بانس کا سہارا لینا پڑے گا لوہے کی سلاخ کا سہارا لینا پڑے گا پھر اس کے دائیں بائیں حصے کے اندر گریس بھی اس کو ڈالنا پڑے گا تیل بھی ڈالنا پڑے گا مجھے ایمانداری سے بتاؤ جب تک اوپر سے نیچے نہ کھینچے شٹر نیچے نہیں آتا اللہ جل شانہ نے تیری آنکھ کے اوپر 2 شٹر دے دیے فرمایا جب رات کا وقت ہوتا ہے یہ شٹر خود بخود گر جاتے ہیں صبح ہوتی ہے ہاتھ نہیں لگانا پڑتا یہ شٹر تیرے خود بخود اٹھ جاتے ہیں یہ کون کر رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اوے میرا بندہ اگر میں گنانے پر آ گیا تو گلتا گلتا تھک جائے گا میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکے گا پروردگار عالم تیری نعمتوں میں پانی پیا تیری نعمتوں میں رزق کھایا پھل کھائے فروٹ کھائے مجھے ایمانداری سے بتاؤ یہ کون سی مشینری میں پھل تیار ہو رہا ہے تم نے 6 مہینے پہلے واللہ غنی ایک وہاں سے بوری کھاد کیوں اٹھائی تمہیں پتہ نہیں تھا یہ کھاد ہے کیا ہے حلال کیمیکل ہے یا حرام ہے تم نے مٹھی بھری زمین پہ پھینک دی رات کو واپس آئے تمہارا دانہ تمہیں چھپا نظر آیا فرشتوں نے دانہ اٹھایا اندر کر دیا یہ کس نے کیا اللہ نے پھر دانہ الٹا پھینکا سیدھا پھینکا دانے کو منہ کو اوپر کیا اس کے پچھلے حصے کو نیچے کیا شام کو دیکھا زمین پھٹی اتنا سا پتہ نکل گیا نکالنے والا کون ہے اللہ تیرے اندر طاقت تھی تو سیدھا کرتا تھک جاتا مر جاتا ایک دانے کو سیدھا نہ کرتا 4 دن کے بعد آیا اللہ اکبر اتنا دانہ نکل گیا ہوا کا تھپیڑا آیا ادھر پتے کو کیا تیرا کلیجہ منہ کو آیا فرمایا نا میرا بندہ نا تو یہاں سے گزر رہا تھا تو نے درود شریف پڑھا تھا تو یہاں سے گزر رہا تھا تو نے بسم اللہ پڑھی تھی تو یہاں سے گزر رہا تھا تو نے اللہ اللہ کی تھی اے میرا بندہ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تو نے میرا ذکر کر کے دکھایا میں نے تیری ہریالی میں برکت عطا فرما دی مٹی رنگ کو میں نے ہریالی میں بدل دیا رات کے اندھیرے میں آیا موذی سانپ تیرے پیر سے گزر گیا مچھر تیرے پیر سے گزر گیا زہریلی چیزیں تیرے پیر سے گزر گئی تو دائیں بائیں چیز کو دیکھ کر دفاع کر سکتا تھا ڈنڈے سوٹے سے دفاع کر سکتا تھا جو چیز تجھے نظر ہی نہیں آئی بڑے سے بڑے ڈسنے والی چیز تیرے پیر کے تلوے سے لے کر تیرے سر کے بالوں تک بچانے والا کون ہے اللہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم اللہ اکبر پتہ نکالا
پھر اتنی بڑی ٹہنی نکال دی، پھر ہرے رنگ کو پیلے رنگ میں تبدیل کیا، پھر ایک ایک دانے کے ساتھ گرے باندھ دی۔ او میرا بندہ، ہوا چلی، تیری بیوی تیری بچی آٹا گوندھ رہی تھی، ہوا کا تھپیڑ آیا، اتنے سے ریزے مٹی کے اٹھا کے آٹے میں آئے، روٹی پک گئی، گندم کی روٹی، حلال دانے کی روٹی، تو نے منہ میں لیا، اللہ اکبر، مٹی تیرے منہ میں آئی، تو نے تھوک دیا۔ اتنی سی مٹی تیرے سے نکلی نہیں جاتی، اتنی مٹی سے پاک رزق پیدا کرنے والا کون ہے؟ گندم نکالنے والا کون ہے؟ جب گندم نکل گئی، پھر میرے بندے فصل میں کا ڈھیر لگا ہوا، تو دوسرے کو کہہ رہا تھا کنی ہوئی؟ کما سالہ 65 من ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرے سے 25 نہ مانگی، میں نے تیرے سے 20 نہ مانگی، میں نے تیرے سے 10 نہیں مانگی، میں نے کہا 65 مرد میں سے 5 مجھے دے دے، 60 تو لے جا۔ تو نے کہا ہے میری محنت دی کمائی ہے، کسے پیو دا مال ہے۔ فرمایا لے پھر بندے، تو مجھے دیتے ہوئے نہیں ہوتے، تجھے مجھے دیتے ہوئے، اگر تو مجھے دیتے ہوئے تو اللہ اکبر پریشان ہوتا ہے، تو مجھے دیتے ہوئے آنکھ دکھاتا ہے، پھر میری بھی خدائی کیسی؟ تیرا مال تیرے گھر پہنچانے نہیں دوں گا، تیرا مال ہسپتالوں میں جائے گا، تیرا مال تھانے میں جائے گا، تیرا مال جوئے میں جائے گا، شراب کے اڈوں میں جائے گا، تیرا مال عدالت میں جائے گا۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ عَصَادِي، میرا حق مجھے دے دے، اللہ اکبر، تیرے حق کے میں مداخلت نہیں کروں گا۔ اور میرا بندہ، پھر تو اپنا حق اپنے گھر میں لے کے جائے گا، یہ گندم کا دانہ دھلے گا، چکی کے پاٹ میں ڈلے گا، چکی چلے گی، دانے میں آٹا بنے گا، یہ آٹا پھر تیرے برتن میں آئے گا، پھر تیری گھر والی گوندے گی، میرے بندے، پھر پیڑا بنے گا، پھر چپاتی بنے گی، پھر توے پہ چڑھے گی، روٹی کھائے گا، اپنا حق کھائے گا، اور کھانے سے پہلے کہے گا بسم اللہ والا برکت اللہ۔ اور میرا بندہ ابھی روٹی کے ٹکڑے کو ہاتھ لگائے گا، سنت کے زندہ کرنے کی برکت سے جنت کے 8 دروازے کھولنے کا وعدہ تیرا پروردگار تیرے سے کرے گا۔ اب ہم نے یہاں سے جانا ہے گھر، 3 کام کا خیال کرنا میرے عزیزو، دنیا جائے بھاڑ میں، 3 چیزیں نہ جائیں، اللہ کی توحید نہ چھوڑنا، عقیدہ ختم نبوت پہ مرنا، اور مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں پیش ہونا، اس کا عقیدہ لے کے جانا۔ اللہ امیر شریعت سید اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے، او لوگو، عقیدہ پہاڑوں و عقیدہ مضبوط ہو، عمال میں کمی کام بن جائے گا، عمال پہاڑوں جتنے لے گئے، عقیدہ توحید والا نہ بنا، نجات ہونا مشکل ہو جائے گی۔ عمال کے پہاڑ ہیں، نیکیوں کے پہاڑ ہیں، عقیدہ توحید والا نہیں۔ 3 چیزیں اپنے گھر میں رکھو، کبھی تمہارے گھر میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ فرمان میرے پیر کا نہیں، میرے مرشد کا نہیں، یہ فرمان بلال کے پیر کا، صدیق کے پیر کا، فاطمہ کے ابا کا، حسین کے نانا کا، خدیجہ عائشہ کے گھر والے کا۔ کیا فرمان ہے؟ ہم نے اپنے علماء اکرام سے سنا، فرمایا 3 چیزیں اپنے گھر میں رکھو، شہد اپنے دسترخوان پہ ہمیشہ رکھو، شہد اپنے دسترخوان پہ ہمیشہ رکھو، کھجوریں اپنے دسترخوان پہ ہمیشہ رکھو، سرکہ اپنے دسترخوان پہ ہمیشہ رکھو۔ آپ نے فرمایا قسم اللہ کی، 3 چیزیں جس کے گھر کے اندر ہوئی، اس گھر کے اندر موت تو آ سکتی ہے، کبھی رزق میں تھوڑ نہیں آ سکتی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، فرمایا او لوگو، اپنے کھانے کی ابتدا میٹھے چیز سے کرو۔ ہمارے شادی میں دستور ہے، ہمارے گھر کے کھانے میں دستور ہے، مرچوں کی چٹنی کھا گئے، مسالے کھا گئے، لسی پی گئے، کھانے کھا گئے، چاول کھا گئے، اس کے بعد کہتے ہیں لمیٹھا منہ کرا دے، کہتے ہیں آج تو کچھ نہیں پکایا، گڑ کی ڈلی لا کے دے دے، یا بازار سے جلیبی لا کے دے دے، سراسر یقین جانو خلاف سنت ہے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اپنے کھانے کی ابتدا میٹھی چیز سے کرو۔ آپ نے فرمایا میٹھے سے کھانے کی شروعات کرو، میٹھا تمہاری معدے میں بھوک بڑھاتا ہے، اور میٹھے سے اللہ پاک تمہارے معدے کا نظام اچھا رکھتا ہے۔ لیکن اس وقت ساری امت، بڑے بڑے دیندار، ناراض نہ ہونا، عبدالحنان بھی اس میں ملوث ہے، سارا کچھ کھانے کے بعد کہتے ہیں میٹھا منہ کرا دو۔ آپ نے فرمایا جو گئے گزرے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، پروردگار عالم اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب آپ
میں سے اکثر گھر جاؤ گے، کسی کو قمیض پہن کے سونے کی عادت ہے، کسی کو اتارنے کی عادت ہے، اب ہر کوئی جائے گا۔ گرمی کے موسم میں تو ماشاءاللہ پہنتے ہی کوئی نہیں۔ نوجوانوں آج تمہیں مت دے کے جاؤں گا، کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کے جسم کا حصہ جہنم میں جلے؟ کوئی نوجوان چاہتا ہے؟ تو خدا کے واسطے اب گرمی آنے والی ہے، اتنے چڈے پہننا چھوڑ دینا، گھٹنے بھی تمہارے ننگے، ناپ بھی تمہاری ننگی۔ کیا تیرے گھر میں ماں کوئی نہیں؟ کیا تیرے گھر میں بیٹی کوئی نہیں؟ کیا تیرے گھر کے اندر بہن کوئی نہیں؟ سخت قسم کی میرے عزیزو چڈی نیکر پہن کے جب تو جاتا ہے، کیا تیرے حیا والے حصے پہ تیری بہن کی نظر نہیں پڑتی ہوگی، تیری بیٹی کی نظر نہیں پڑتی ہوگی؟ نہ اسے احساس ہوا نہ تجھے احساس ہوا، تو نے دکھایا اس نے دیکھا، عرش والے نے دونوں کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ توبہ کرنگے۔ سنو، نبی کا صحابی ہے سالبہ بن عبدالرحمن، میں یقین جانو میں معاشرت پہ گفتگو کرتا ہوں، اللہ کی قسم معاشرت پہ میں بولتا ہوں اس کے اوپر، اور بہت کم پاکستان کے، مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا اللہ کے فضل و کرم سے، آپ یقین کریں اس دین کی برکت سے اللہ نے اتنا کچھ دیا، لیکن اللہ نے اس دینے کی محبت میرے دل میں ڈر رکھی کوئی نہیں۔ رشتہ دار میرے بیٹھے ہیں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں تقریباً سن 88 سے لے کر مجھے یہ دور آ گیا تقریر کے دوران، آج تک الحمدللہ میری اپنی گاڑی کوئی نہیں، آج تک اللہ کے فضل سے میرا اپنا مکان کوئی نہیں، لیکن نیند ایسے آتی ہے جیسے بادشاہوں کے محل میں اللہ کبھی اڑان کرواتا ہے، کبھی ٹرینوں میں، کبھی ہر ایئر لائن کے اندر۔ اب اللہ نے ہرس ہی ختم کر دی، نہ کوئی گاڑی ایسی بچی نہ جہاز ایسا بچا جس کے اندر قرآن کی برکت سے سفر نہ کیا ہو۔ او لوگو، قرآن والی دولت سینے سے لگا لو، رب کعبہ کی قسم کبھی نبی اللہ کے مدینے میں لے جائے گا، کبھی پروردگار عالم بیت اللہ کے طواف کروائے گا۔ یقین جانو، قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اپنے بچوں کی زندگی میں، اپنے گھروں میں، اپنی زندگی میں اللہ کے قرآن کو سنبھال لو۔ دنیا کی کوئی دولت ایسی نہیں جو پروردگار عالم تیرے میرے قدموں میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، جب میٹرک کا میں نے امتحان دیا سن 93 میں میتھ میں فیل ہو گیا۔ ہمارے ایک بھائی تھے، اللہ غری کے رحمت فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ، بہت اچھے تھے، ہم سارا خاندان الحمدللہ۔ آج جب میرے بچے کی آمین ہوئی تو میں بتا رہا تھا، ان آنکھوں میں چوتھی پیڑھی تو ہم نے دیکھ لی قرآن کے حافظوں کی، اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہمارے یہاں مزاج ہے، بچے کو اسکول بعد میں، بچی کو اسکول بعد میں، پہلے قرآن پاک حافظ بن جا، پھر پڑھ نہ پڑھ تیری مرضی ہے، بس یہ ڈگری تیرے پاس ہے جو قبر میں بھی کام آئے گا۔ چل، اور آپ بھی مفید مشورہ دے کے جا رہا ہوں میرے چاند، ماننی آپ نے اپنی ہے لیکن میں مشورہ دے کے جا رہا ہوں۔ تو ہمارے ایک بھائی تھے، وہ مجھے ان کا شوق تھا کہ بس تو دنیا پڑھ، حافظ بن گیا ٹھیک ہے، اب تو پڑھ، ماشاءاللہ باپ تیرا ٹیچر تھا اس کی جگہ پہ لگ جائے گا، اب تو پڑھ۔ بس میرا دل تھا، میں یہ ہمیں چھوٹے میرے کراچی سے رشتہ دار آ جائے ہوئے ہیں، ہم نے ایک لکڑی سی لینی، اس کے اوپر ایک پھایا سا، یہ اس وقت کیپٹن کی ڈبی K2 کی ڈبی چڑھا لینی، میں نے تلاوت کرنی، کس نے نعت پڑھنی، تقریر، یہ شوق ہمارے اندر جذبہ تھا۔ یہ گیم میں کہاں تھے اس وقت ہے جی، وہ باندر قلعہ، کوکلا چھپاکی، یہ چیزیں ہوتی تھی۔ اب تو جب تک غیرت کے جنازے نہ نکل جائیں اس کو کھیل ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ معاف، اللہ تعالیٰ۔ میرے ایک بھائی بڑے زور کہا کرتے تھے اسکول پڑھ لے، ایک دن غصے میں اللہ اکبر مجھے جھڑک کے اسکول چلے گئے، کہنے لگے ساری عمر دھکے کھائے گا، کوئی منہ نہیں لگاتا، پڑھ لے کام آئے گا۔ بس یہ بات دل پہ نقش ہو گئی۔ سن 2010 کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ نے مجھے جگہ جگہ سے نسبت عطا فرما دی۔ آج سے 2 مہینے پہلے میں شیخ عمر کے علاقے، مظفر گڑھ کے آگے شیخ عمر کے علاقے میں تقریر کرنے کے لیے گیا۔ کھانا کھانے کے لیے 3 ہاٹ پاٹ میرے آگے لا کے رکھے گئے۔ میں نے پہلے کا ڈھکنا اٹھایا، میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا جی دیسی بٹیر، دوسرے کا اٹھایا مرغابی، تیسرے کا اٹھایا، میں نے کہا چھوٹا گوشت ہوگا یہ کھاؤ۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب اسے ہاتھ لگاؤ، تھا تکڑا جوان، کہنے لگا مولوی صاحب 1 لاکھ روپے دے 2 ہرن خریدے نے، 2 ہرن لیے 1 لاکھ کے، یہ 50,000 روپے کا ہرن صرف آپ کے لیے میں نے کاٹا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے منہ میں انگلی دی، میں نے کہا عبدالحنان اوقات تیری ہے، تجھے آلو کی بھاجی نہ ملے، قرآن کی برکت یہ کہ ہرن کا گوشت کھا رہا ہے۔ میری جیب کے اندر موبائل تھا،
میں نے فوراً موبائل کیا، کیمرہ آن کیا، میں نے 2-3 تصویریں لی، میں نے اپنے بھتیجے کو بھیجی، میں نے کہا بیٹے جا چاچے کی قبر پر، جا باپ کی قبر پر، یہ جا کے تصویر دکھا، جو کہہ رہا تھا دھکے کھائے گا، دیکھ قرآن کی برکت سے ہرن کا گوشت کھا رہا۔ کوئی دنیا کی ایسی دولت نہیں جو اللہ قدموں میں نہ ڈال دے۔ پیسہ ہاتھ کا میل ہے، لوگ 500 روپے کی داڑھی پر منہ کالا کپڑے کالے، یا 5-10 منٹ آدھا گھنٹہ قرآن کا سنا کے جاؤ، 20-25 ہزار کا لفافہ جیب میں۔ برکت ہی بڑی یار اس کی، بہت برکت، بہت برکت۔ بس وقت کی قلت ہے، میں انشاءاللہ کبھی خدمت میں آپ کی، جب مجھے پراپر طریقے سے، قریب ہی میرا گھر ہے لیکن میں ہوتا یہاں نہیں ہوں، سفر میں رہتا ہوں۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی، حیا دیکھو کیا تھی، قمیض ڈالی ہوئی، یہ ناف کے اوپر سے لے کر تمہارے گھٹنوں سے نیچے تک یہ تمہارا سطر ہے، اگر اس میں سے تھوڑا بھی ننگا ہو تو یہ زنا کے اندر شامل ہوگا، دیکھنے والوں کی آنکھ زنا میں۔ اللہ کے واسطے یار دھوتی پہنتے ہیں اتنی اونچی، یہاں گھٹنوں سے اونچی، استغفار کی کثرت، بہت دوری ہے۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی حضور کے مشیر خاص، ہر وقت مسجد نبوی میں ہوتے، اللہ کے نبی جو انہیں کام کہتے، جا ثعلبہ یہ کام کر کے آ، جا ثعلبہ یہ کام کر کے آ۔ جناب حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے فرمایا اے میرے ثعلبہ، کہا جی یا رسول اللہ، فرمایا جا مدینے کی گلی میں فلانا کام کر کے آ۔ اب یہ مسجد سے نکلے، جیسے ہی مسجد سے نکلے 2-3 گلیاں کراس کی ہوں گی، ایک مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا، عورت اپنے کام میں لگی تھی، وہ دروازہ بند کرنا، پردہ ڈالنا بھول گئی۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے جا رہے ہیں، یوں کر کے اس کے چہرے پہ، اس کے جسم پہ نگاہ پڑی، انا للہ پڑا، اپنی آنکھ کو یوں کر کے دبایا اور جلدی سے مدینہ چھوڑ کے مدینے سے باہر نکل گئے۔ لوگ کہنے لگے ثعلبہ تجھے کیا ہوا؟ کہ غلام نبی ہوں، نبی کا غلام ہوں، لیکن نبی کے کام کے خلاف کام کیا، حضور کا چہرہ تو دور دیکھنا دور کی بات ہے، ثعلبہ کو مدینے میں رہنے کی بھی اجازت کوئی نہیں۔ ایک قدرتی نگاہ پڑ گئی، معافی ہے، دوسری جان بوجھ کے نیت بنا کے دیکھے گا، اس پر عذاب ہے۔ چاہ رہے تھے اپنی مرضی سے نگاہ پڑی، استغفر اللہ، بس اتنا کہہ دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن، آپ نے فرمایا ثعلبہ کو دیکھا ہے؟ نہیں، جبرائیل بھی تو بتا سکتے تھے، لیکن اللہ بتلانا چاہتا تھا کہ توبہ کرنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ 10 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، ثعلبہ بن عبد الرحمن کا پتہ ہی نہ لگا۔ 40 دن گزر گئے، نہ گھر والوں کو پتا، نہ محلے والوں کو پتا، نہ یاروں کو پتا، نہ کالی کملی والے کو پتا۔ جس کو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے وہ خدا ہوتا ہے، اور میرے عزیزو جو ہر خبر میں اس کا محتاج ہوتا ہے وہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ 40 دن گزرنے کے بعد رحمت دو عالم نے فرمایا میرا عمر، کجی یا رسول اللہ، فرمایا میرا سلیمان فارسی، کجی اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا جاؤ میرے ثعلبہ کا پتہ کرو، میرا ثعلبہ نظر نہیں آ رہا۔ گھر والوں میں پوچھا، محلے والوں میں پوچھا، رشتہ داروں میں پوچھا، ثعلبہ بن عبد الرحمن کا پتہ نہ لگا۔ آپ نے فرمایا عمر جاؤ مدینے سے باہر جاؤ، دیکھو کوئی اللہ کی عبادت تو نہیں کر رہا۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، ایک چرواہا راستے میں ملا، کہا او چرواہے تو نے ہمارے ثعلبہ کو تو نہیں دیکھا؟ کہ مجھے کیا پتا، میں یہاں کا رہنے والا کوئی نہیں، میں تو اپنی بکریاں چرانے آتا ہوں، شام کو گھر چلا جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں مایوس ہو کے آنے لگا، اس نے مجھے آواز دی کہ ایک شخص ہے 40 دن ہو گئے، پردیسی معلوم ہوتا ہے، وہ پہاڑ کے کونے میں بیٹھا ہے، اس کے پاس دوسرا جوڑا کوئی نہیں، اس کے پاس پینے کے لیے پانی کوئی نہیں، کھانے کے لیے کھجور کا دانہ کوئی نہیں، اتنا روتا ہے، اس کے رونے کی آواز میرے کانوں میں پہنچتی ہے، میرا دل بھی دھک دھک کرنے لگتا ہے، پتہ نہیں اس سے کون سی غلطی ہوئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں دوڑا، میرے پیچھے سلیمان فارسی دوڑے، کیا دیکھتے ہیں ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ ایک پتھر کا سہارا لے کے بیٹھے، اتنا روئے کہ آپ کے رونے سے آنسوؤں کی لکیریں رخسار پہ بن گئی۔ حضرت عمر کہنے لگے میں نے کندھا ہلایا، میں نے کہا ثعلبہ، حضرت عمر کہتے ہیں اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ عمر خدا کے واسطے میرے لیے کوئی سزا کی آیت تو نہیں اتر گئی؟ عمر سزا کی آیت اتر گئی، عمر
خدا کے واسطے مجھے بتا اللہ کے بندے 40 دن ہو گئے جس طرح ماں اولاد کا انتظار کرتی ہے کالی کملی والا تیرا انتظار ایسے کر رہا ہے۔ تجھے تو اللہ کے نبی نے کام سے بھیجا تھا، اے سالبہ تو کہاں چلا گیا؟ اپنی آنکھ پہ ہاتھ رکھا کہ عمر دیکھ لے اس آنکھ کو۔ اور عمر کہتے ہیں تو اچھی بلی دیکھتے ہیں اب کیوں بند کر رکھی ہے؟ کہ عمر اس آنکھ نے 40 دن پہلے کملی والے کا دیدار کیا، حضور نے مجھے کسی کام سے بھیجا، اچانک میری کسی گھر میں نگاہ پڑ گئی اور یہاں بے نگاہی غیر محرم کو دیکھ لیا، اس لیے مدینہ چھوڑ کے آیا۔ او سالبہ مدینے میں کیا کرے گا؟ حضور کے چہرہ دیکھے بغیر کیسے رہے گا؟ اے سالبہ اس آنکھ سے تو نے غیر محرم کو دیکھا، یہ آنکھ رسول اللہ کے قابل ہی کوئی نہیں رہی، حضور کے دیدار کے قابل ہی رہی۔ حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے سالبہ اللہ کے نبی کو جا کے بتلائیں گے، اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے گا۔ کہنے لگے نہیں میں کس منہ سے جاؤں؟ حضور علیہ السلام کے پاس پہنچا اور جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ تیرے سالبہ نے بدنگاہی کی، بتا میں حضور کے سامنے سر کیسے اٹھاؤں گا؟ میں نے کالج کی بچیوں کو نہ چھوڑا، میں نے اسکول کی بچیوں کو نہ چھوڑا، میں نے چائے چاچے کی کو نہ چھوڑا، میں نے مامے کی بیٹی کو دیکھا، مجھے پتا میں نے کس نگاہ سے دیکھا، موبائل میں تصویر لایا، ساری رات لذت لوٹتا رہا، جس کی اچانک نگاہ پڑی وہ مدینہ چھوڑ کے چلا گیا، جو دل میں 24 مرتبہ دیکھتا ہے پھر بھی کہتا ہے غلام ہے حضور کے۔ حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کہنے لگے چل، کہنے لگے عمر مدینے میں اس وقت نماز یہ کتنے بجے ہوتی ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا اس وقت۔ کہ عمر جب اس نماز کا وقت ہو مجھے کندھے پر اٹھا کے لے جانا، قسم اللہ کی 40 دن گزر گئے کھجور کے دانے کے علاوہ کوئی چیز پیٹ میں نہیں گئی۔ سلیمان فارسی کہتے ہیں میرے سالبہ کے ہونٹوں کو ہاتھ لگایا، پھٹے کھردرے کھال اتری ہوئی، میں نے کہا سالبہ اللہ تیرے پہ رحم کر دے، کہ حضور کی منشا کے خلاف ہو گیا، بتا یہ وجود کھانے کے قابل ہے؟ لسی پی، دہی کھائی، پروٹھے کھائے، آج کتنی مرتبہ کھانا کھایا، من پسند کا کھانا کھایا، سبزی پسند آئی، گوشت پکایا، گوشت پسند آیا، دہی کھائی، انڈا کھایا۔ او خدا کے بندو جب اللہ تمہیں دینے سے نہیں روکتا، اللہ دینے سے نہیں رکتا، تم سجدہ کرنے میں اپنے آپ کو کیوں روکتے ہو؟ 5 مرتبہ اس نے آپ کو مجھے آج بلایا، کتنے اس کی آواز پہ لبیک کہہ کے گئے؟ اور اللہ کی محبت آپ کے میرے دل کے اندر کتنی ہے؟ یا آپ کو مجھے اپنے عمل سے اپنے مثال سے اندازہ ہے؟ جاؤ صبح دکان پہ جا کے بیٹھ جانا، جاؤ صبح فروٹ کی ریڈی پہ جا کے کھڑے ہو جانا، میں تمہاری ریڈی پر آؤں گا اور کہوں گا اللہ کے نام پر مجھے دے، ساری ریڈی چھان مارو گے، اندر باہر دیکھو گے، جو سب سے گلا سڑا دانا ہوگا جس میں کیڑے پڑے ہوں گے وہ ہاتھ پہ رکھ کے کہیں گے جا میرے لیے دعا کر دے۔ اللہ اکبر۔ ایک فقیر کسی ریڈی والے کے پاس چلا گیا اور جا کے کہنے لگا اللہ کے نام پر دے، ساری ریڈی دیکھی، ایک ایک دانہ چگا، جو سب سے داغی دانہ تھا، خراب دانہ تھا، اس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے، کہنے لگے یہ لے جا، اس نے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا، دوسرا ہاتھ جیب میں ڈالا، اس نے 100 روپیہ نکالا، کہنے لگا یہ اس کے 100 روپے کے دانے مجھے دے دے، کہنے لگا اپنی مرضی دے پاویں گا یا میں پا کے دواں، کہ اپنی مرضی کے ڈال دے، دانے اٹھائے، اے صحیح ہے کوئی داغی تو نہیں، اپنے صافے سے صاف کیا، تھیلی میں ڈالا، پیسے لینے سے پہلے اچھی طرح چیک کر لے داغی تو نہیں، اس نے تھیلی سے دانے نکالے اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھے، کہ واہ مولا واہ، میں نے اپنے لیے مانگا تو مجھے یہ دے دیا، جب میں نے تیرے لیے مانگا تو تجھے اس نے یہ دے دیا۔ یہ آپ کی میری مثال ہے۔ روٹی میرے عزیزو جس میں باس آنے لگ جائے سانس سالن میں سے وہ اللہ کو، جوتا گھس جائے ٹوٹ جائے 2 سال ہٹا کے وہ اللہ کو، کپڑے کے بٹن ٹوٹ جائے وہ اللہ کو۔ او ظالمو، میں تو اپنے آپ کو ظالم کہوں گا، اللہ تیرے میرے کپڑے کا محتاج ہے، اللہ کیا کپڑے پہنتا ہے، اللہ کیا جتی پہنتا ہے، اللہ کیا روٹی کھاتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ نہ میں درست جانور دیکھتا ہوں
ہوں نہ جانور کا رنگ دیکھتا ہوں، جب تو چھری چلاتا ہے اس وقت میں تیرے اندر جھانک کے دیکھتا ہوں، تو یہ مال کی قربانی میرے لیے دے رہا ہے کہ عوام کے لیے دے رہا ہے؟ نہ میرے پاس خون پہنچا نہ میرے پاس گوشت پہنچا، بلکہ میں تو تیری نیت پہ فیصلہ کرتا ہوں، میں نے تو تیرے لیے قربانی آسان کر دی، اگر میں قربانی لیتا تو ہر سال بچہ لیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے آگے بیٹا لٹایا، سیلے پہ گھٹنا رکھوایا، میں نے کہا اس کے گلے پہ چھری پھیر، یہ تیری میری محبت کے درمیان آ گیا۔ ابراہیم آج کل آپ زیادہ میری طرف نہیں دیکھتے، بیٹے کی طرف دیکھتے ہو، ابراہیم خلیل میرا ہو، پیار کی پیگے بیٹے سے ڈلے، پھر اس کے گلے پہ چھری۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی، فرشتے سارے کے سارے آسمان والے زمین پہ دیکھنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ بسم اللہ اللہ اکبر، سارے آسمان کے فرشتے کہنے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ گائے کٹتی دیکھی، بکرے کٹتے دیکھے، بیل کٹتے دیکھے، باپ کے ہاتھوں سے بیٹا زبانی ہوتے دیکھا۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں کا بول سنایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے مسکرا کے کہا بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسماعیل کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کہ فرشتوں دیکھ لو، جب چھری پھیرنے والا باپ ابراہیم ہو، گلے چپر چلوانے والا اسماعیل ہو، تو پھر جانور پہ چھری نہیں پھیری جاتی۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، پھر بکرا نہیں دیا جاتا، سب سے محبوب چیز اللہ کو دی جاتی ہے۔ کہنے لگے عمر جب مدینے میں نماز ہو رہی ہو اس وقت مجھے لے جانا، حضور کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا، سلام پھیریں گے، میں نبی کے قدموں میں جا کے گر جاؤں گا اور جھولی میں سرک میں اللہ کے نبی معاف کر دو غلطی ہو گئی، میں نے جان بوجھ کے نہیں دیکھا، اچانک میری نگاہ پڑ گئی۔ ادھر مسجد نبوی میں اذان مصلی پہ حضور کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ سالبہ بن عبد الرحمن کو حضرت عمر اٹھا کے لائے، مسجد نبوی میں سب میں لا کے کھڑا کیا۔ آپ علیہ السلام کی زبان پر قرآن کی آیت آئی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ او لوگو کس وجہ سے اللہ سے دور ہو گئے؟ کیا گلا اللہ سے؟ کیوں اللہ کے قریب نہیں آتے؟ انہوں نے جب آیت سنی چگاڑ ماری، نماز کی حالت میں زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئے۔ سلام پھیرا، ان کے رشتہ دار اٹھا کے گھر لے گئے۔ حضور نے فرمایا کون رویا؟ نبی تیرا سالبہ آیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سنی بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا۔ آپ سیدھے مصلی سے اٹھے، سالبہ بن عبد الرحمن کے مکان میں چلے گئے۔ آپ نے دیکھا آخری سانسیں چل رہی، آنکھیں بند، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرانے بیٹھے، آپ نے سر اٹھایا، گود میں رکھا، سالبہ نے آنکھیں دیکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، ہمت کر کے اپنا سر اٹھایا، چرپائی پر بانوں پر رگڑنا شروع کر دیا۔ حضور نے سر پکڑا، آخری آواز سی یا رسول اللہ اپنی گود میں نہ لو، میرے سے گناہ ہو گیا، یہ وجود تیری جھولی میں رکھنے کو قابل نہیں رہا ہے۔ آپ نے فرمایا سالبہ کیا ہوا؟ ساری داستان سنائی۔ آپ نے فرمایا سالبہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کرے گا۔ کہ کملی والے کیا رب اللہ نے مجھے معاف کر دیا، آپ مجھ سے راضی، اللہ راضی؟ آپ نے فرمایا سالبہ گواہی دیتا ہوں میں بھی راضی، میرا خدا بھی راضی۔ پھر مسکرائے، کہنے لگے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضور کا چہرہ دیکھتے دیکھتے آنکھیں بند ہوئی، آپ نے انا للہ پڑھا، غسل میں شامل ہوئے، کفن خود پہنایا، تدفین میں شامل ہوئے۔ جب جنازہ لے کے جا رہے تھے، چوڑے چوڑے پاؤں حدیث میں آتا ہے رکھ رہے تھے۔ عبداللہ بن جابر سیران آ گیا، آگے بڑھے، کہ رسول اللہ ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر، آپ اتنے چوڑے چوڑے پاؤں کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا ایسی توبہ کر کے مرا، ایسا رو کے مرا، یہ دیکھ جبرائیل بھی کھڑا ہے، اس کے جنازے میں جبرائیل کے ساتھ 70,000 فرشتہ بھی کھڑا ہوا۔ غلطی کیا تھی کہ یوں کر کے آنکھ پھٹ گئی، انا للہ پڑھ کے نیچے پھسوائے گی زبان یہ آنکھ، یہ کان کا بول، بغیر تحقیق کیے کسی کے بارے میں گمان، پکڑے جائیں گے، اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ کیا اپنے پاس گناہ میرے عزیزوں تھوڑے ہیں جو دوسروں کی غیبتیں کر کر کے وہ بھی لیتے ہو؟ بس یہ دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے کرنی تھی، سب نے مرنا ہے، جینا کسی نے بھی کوئی نہیں۔ پتہ نہیں ہے کب سے مسجد آباد ہے، کتنے اس منبر پر آ کے بیٹھے، کہاں چلے گئے؟
جن مکانوں میں آپ آباد ہو کتنے جنازے اپنے گھروں سے نکالے، یاد ہے ان کے چہرے، نام بھی آنے والی نسلوں کو نام بھی کہاں گئے ان کے لیڑے، کہاں گئے ان کے جوتے، کہاں گئے ان کی چرپائیاں، کہاں گئے قبروں کے نشان۔ 50 سال بعد جب ہمارے گھروں میں کوئی اور آ کے بسے گا، ایسے اس گھر کے اندر ہمارا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو، اللہ کو راضی کر کے مرنا، ورنہ مرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر اللہ راضی تو کل کے بجائے آج مر جاؤ، اگر اللہ راضی نہیں تو 100 سال مناؤ، جب تک راضی نہیں ہوتا مرنا نہ۔ خدا پاک کی قسم ایسی جگہ پہنچیں گے وَلَا يُقْبَلُ بِالْهَا شَفَاعَةٌ، کوئی ہماری شفاعت کرنے والا، کوئی ہمارا رکھوالا، کوئی دین والا نہیں ہوگا، اکیلا جائے گا۔ بیٹے کا حساب باپ نہیں، باپ کا حساب بیٹا نہیں، جو کرے گا حساب اس کو دینا پڑے گا۔ میرے عزیزو، سارا مجمع اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ سے عرض کر کے کہہ دے اور معافی مانگ کے کہے یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ یا اللہ ہمارا جو کام تھا تیری توفیق سے ہم نے کر دیا، باقی معاف کرنا نہیں کرنا یہ تیری ذمہ داری ہے۔ لیکن تیرا محبوب جاتے ہوئے تسلی دے کے گیا ہے، بچہ ماں کو رو کے دکھائے ماں راضی ہو جاتی ہے، بندہ خدا کو رو کے دکھائے خدا راضی ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ اللہ کو راضی کرنے کی، نماز کی پابندی کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، اپنے بچیوں کو قرآن والی دولت کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کو راضی کریں گے میرے بھائی۔ مسجدوں کو آباد کرو گے، اللہ اکبر، دینی محافل دینی مجالس میں اپنے تزکیے کے لیے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے جاؤ گے میرے بھائی، اللہ تمہاری عمر برکت عطا فرمائے۔ پشاور سے جماعت آئی ہے تمہارے پاس، نبی کے مہمان ہیں، ان کی بھائی ہر لحاظ سے خدمت بھی کرنی ہے، ہر لحاظ سے ان کے ساتھ آپ نے تعاون بھی کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے راستے میں یہ جماعت، ان کا مقصد کیا ہے؟ جیسے ہم اپنے گھر سے نکل کے یہاں آئے، تم بھی اپنے گھر سے نکل کر کسی دوسری بستی میں جاؤ، اللہ کی توحید کا پیغام، نبی کی رسالت کا پیغام ہر گھر کے اندر، ہر مکان کے دروازے پر جا کے سناؤ۔ اس کے لیے تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ اس جماعت کو نقد جماعت 3 دن کی کون دے گا انشاءاللہ کہ میں اللہ کے راستے میں 3 دن لگاؤں گا میرے بھائی، ماشاءاللہ نیت کر کے انشاءاللہ 3 دن لگاؤں گا۔ اللہ لے جائیں گے، تبلیغ پشاور والی لے کے جائیں گے، اللہ لے جائیں گے، جس کا یقین اللہ لے کے جائے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے انشاءاللہ، سروزہ اللہ کے راستے میں دوں گا، مسجد کے اعمال میں جڑتا رہوں گا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ میرا رفیق سفر ہے، ڈرائیور بھی ہے گاڑی کا، 2-3 اشعار پڑھے گا نعت کی، اس کی خدمت بھی کرنا، اس کے بعد انشاءاللہ فوراً دعا ہوگی۔